نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 2 سے انشاءاللہ آج ہم درس کا آغاز کریں گے. پچھلی آیت میں آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. یہ یہود اور نصارہ یہ میرے بھی دشمن ہیں، یعنی میرے دین کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. یہ جو مشرکین ہیں قریش کے یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے دین کے بھی. اور فرمایا کہ تمہیں انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا ہے، اللہ کے رسول کو بھی اپنے گھر سے چھوڑنے پر مجبور کیا، جلا وطن ہونے پر مجبور کیا. یخرجون الرسول وإیاکم، دیکھا اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم تو ان کے ساتھ محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں لائیں، جو انہوں نے فتح مکہ سے پہلے قریش کو خط لکھا تھا، پھر وہ خط پکڑا گیا. فرماتے ہیں کہ بھئی تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کے پاس جو ہے نا بھئی دوستی کے محبت کے پیغام بھیجتے ہو، اور ان کا رویہ یعنی ان مشرکین کا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قابو پالیں وہ مشرکین، یکونوا لکم اعداء وہ تمہارے دشمن ہوں گے، دوست، اور تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور تم ان کو جو ہے نا بھائی ان کے ساتھ دوستی کی محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو. فرمایا وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ پھر دست درازی سے بھی گریز نہیں کریں گے اور زبان درازی سے بھی گریز نہیں کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں. دیکھیے بھائی قرآن پاک کا یہ اعلان ہمارے سامنے ہے کہ کافر کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر وہ تم پر قابو پالیں پھر نہ تو زبان درازی سے باز آئیں گے نہ دست درازی سے باز آئیں گے. اور آج یہ چیز ہمارے سامنے بالکل موجود ہے. فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے دست درازی، حملہ، قتل یہ ہو رہا ہے. زبان درازی یاد رکھیے جتنا بھی مغربی میڈیا، امریکہ کا میڈیا ہے وہ زبان درازی پہ لگا ہوا ہے. وہ تمہیں مٹا کر چھوڑیں گے، وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، وہ تمہیں مسلمان رہنا نہیں دیں گے. کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، محبت، تعلق کسی مسلمان کے شایع نشان
اس لیے آج بھی ہم یاد رکھیے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے حضور کو بتایا کہ یہ جو مشرکین قریش ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جتنے بھی نصارہ ہیں، ان کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات ختم کریں، خاندانی تعلقات، رشتے ناطے جو بھی تھے، ایمان لانے کے بعد اب ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت، ان تعلقات کو ختم کریں۔ آج یہی چیز ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان ملک ہیں مشرق وسطیٰ کے جتنے، اسرائیل کے ساتھ وہ اپنا تعلق، سفارتی تعلق جوڑ رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قابو پا لیں وہ تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے دوست یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے پرانے دوست تھے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی حماس والوں نے حملہ کر کے خواہ بخواہ جو ہے نا بھائی وہ بھیڑوں کی چھتے کو ہاتھ لگایا، اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اگر حماس والے ان پر حملہ نہ کرتے تو کیا اسرائیل جو ہے وہ صوفی بن کے مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کرتا؟ 76 سال سے اللہ اللہ کرنا، 10-20 جنازے تو روز اٹھتے تھے، اب تھوڑا زیادہ اٹھ رہے ہیں جنازے، لیکن اب ان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ فرق یہ ہو گیا لوگوں کو اب بھی غلط فہمی ہے، کیونکہ زبان میڈیا کے ذریعے سے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کا واضح اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ، عیسائی، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، ہاں ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ، تم بھی یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، پھر خوش ہوں گے۔ جب تک تم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوگے وہ تم سے راضی۔ قرآن کا یہ ابدی اعلان ہے، آج کا بھی یہی اعلان ہے، اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، دست درازی، زبان درازی، تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ اور پھر حاطب ابن ابی بلتعہ کے واقعے کو ذہن میں رکھیں، آپ ایک مرتبہ تازہ کریں اس کو، کہ انہوں نے جو مکہ والوں کو خط لکھا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے بچے مکے میں تھے، ان کی ماں مکے میں تھی، ان کے بھائی مکے میں تھے، تاکہ مکے والے جو ہے نا بھائی کیا کریں؟ ان کی حفاظت کریں، اس احسان کے بدلے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بچے کام نہیں آئیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے جو خط لکھا وہ خط پکڑا گیا۔ قریش کو لکھا تھا نا کہ جی حضور حملہ کرنے والے ہیں، خط پکڑا گیا۔ پکڑنے کے بعد یاد رکھیں ہوا کیا؟ سامنے لایا گیا، سب کی موجودگی میں ان کی پیشی ہوئی اور ان کو اپنی صفائی کا موقع دیا گیا۔ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہوا، سب کے سامنے صحابہ کرام، کیوں لکھا جی آپ نے تو پکی جاسوسی آپ نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے وجہ بتا دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وجہ قبول کر لی۔ کسی کمرے میں کسی جو ہے نا بھائی چھپ کے ان کے اوپر مقدمہ نہیں، علانیہ مقدمہ چلا سب کے سامنے، دیکھو بھائی یہ معاملہ ہے۔ ایک چیز تو یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کسی کو چھپ کے جو ہے نا بھائی اس کے اوپر کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی، سمجھ گئی کہ کسی کمرے میں خفیہ ہے، سب کے سامنے کرو، سب کو پتہ چلے۔ جرم تو بہت بڑا تھا، جاسوسی کا تھا۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات مجھے اور آپ کو جو سبق حاصل ہوتا ہے قرآن کے ان آیتوں سے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکال کے یا رسول اللہ میں اس منافق کا سر قلم کروں، کھڑے ہو گئے، حضور میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ دیکھیے کیا فرمایا حضور نے، یہ بدر میں ہمارے ساتھ تھے، بدری صحابی،
اب یہ پتا چلا کہ ایک مومن کی غلطی اور قسم کی ہوتی ہے، ایک منافق کی غداری اور قسم کی ہوتی ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام تھا؟ دین ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ بدر میں 313 بندے 1000 کے ساتھ ٹکرانا کوئی آسان کام تھا؟ قربانی دینا، ہاں جی، جان نثاری دکھانا، یہ کوئی آسان کام تھا؟ حضور نے فرمایا یہ ہجرت مہاجر ہجرت کر کے آیا ہے، اور یہ جو نا بدری صحابی ہے، اور ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، سازش نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ ہماری سمجھ میں کیا بات آئی؟ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے قرآن؟ کہ کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے وقت اس کے ماضی کو ضرور دیکھو، اس کے ماضی کا کردار کیسا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہی نہیں، جس کو چاہیں پکڑ کے فتویٰ کستے ہیں، فتویٰ تو کیا تلوار کس دیں۔ ایک بندے کے ماضی کو دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ دیکھا بدری صحابی مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں، ہر کوئی ہجرت نہیں کر سکتا، ہر کوئی بدر کے میدان میں ادھر، یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن حضور نے درگزر سے کام لیا کہ وہ چلو نقصان سے بچ گئے، اللہ نے بچایا، اتنی بڑی غلطی حضور معاف فرما دیا۔ ماضی کو دیکھا، ہم کسی کے ماضی کو نہیں دیکھتے، تھوڑی سی کوئی غلطی ہو گئی پکڑ کے پھر شروع ہو گئے، مارنا شروع ہو گئے، قتل کرنا شروع۔ ہم سے روز روز لوگ فتویٰ یہی پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی فلاں کو قتل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہا بھائی جان لینا، مسلم شریف کی حدیث میں دیکھیں 3 وجوہات ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جان لے سکتے ہیں۔ کسی نے قتل عمد کیا تو قصاص میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، کوئی مرتد ہوا تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، مرتد، اور وہ یاد رکھیے کوئی شادی شدہ زانی ہو تو سنسار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کیوں کسی کی جان دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان لینے کے لیے آئے تھے خوارج، تو ان کو حضرت عثمان غنی نے یہی فرمایا تھا، ان 3 جرموں میں سے میں نے کون سا جرم کیا؟ میری جان کے در پہ کیوں ہو گئے؟ اور پھر یہ بہت اہم تعلیم ہے قرآن کی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے ماضی کو دیکھا گیا، کہ ماضی میں بھئی اسلام کے لیے ان کی خدمات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ریاست مدینہ کے ساتھ محبت، ان کا ماضی بڑا شاندار تھا، ان کی غلطی درگزر ہے۔ 5 وقت کے نمازی سے اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں بھائی مار دو، کسی کے ماضی کو نہیں دیکھتے۔ ایک صاحب تو پچھلے دنوں مجھ سے پوچھنے لگے کہ فلاں فرقے کا آدمی آ کے میرے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا تھا تو میری نماز ہو گئی؟ وہ تو ہے، اس کی تو ہوئی نہیں، وہ تو کافر ہی ہے، لیکن میری نماز، میں نے کہا اللہ کے بندے ایسی باتیں نہ کرو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میری نماز ہوئی؟ کبھی کوئی کافر مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے؟ عیسائی کبھی آپ نے دیکھا ہے مسجد میں؟ یہودی کو مسجد میں آتے ہوئے، اور ہندو کو کبھی مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ جو نماز پڑھنے مسجد آ رہے ہیں انشاءاللہ ایمان والا ہے، اس کی قدر کر بھائی۔ آپ کا نماز کے مختلف طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے بھی نماز کے جزیات کے بارے میں، فروعی کوئی اپنا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، جڑ کے رہو، مقابلہ ہمارا، دشمن ہمارا کوئی اور ہے، مسلمان فرقے مسلک والے نہیں ہیں، اپنے دشمن پہچانو، آج بھی اگر نہیں پہچانے پھر تو کبھی نہیں پہچان سکو گے۔ اللہ کے ولیوں اپنی دشمن پہچاؤ، یہود نصارہ اور ہندو یہ ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اگر وہ قابو پا لیں، دوسری آیت میں فرمایا لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ،
کہ اگر یہ کافر تم پر قابو پالیں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد و پیمان کا. آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے قوانین کیا ہے انسانی حقوق کے بارے میں؟ کوئی ہو رہا ہے؟ نہیں. یہ عہد و پیمان معاہدے ہیں پوری دنیا کے، سب کو پامال کیا جا رہا. اور پھر یہ بات بھی ہے بھائی، یہ اسرائیل یہ کون ہے؟ بنی اسحاق. یہ فلسطینی کون ہے؟ بنی اسماعیل. عرب آپس میں رشتہ داری کا لحاظ کر رہے ہیں، چچا کا بیٹی. ہم تو عجم ہیں، یہاں کے لوگ ہیں. اللہ کے بندو خود تو اپنے رشتوں کا خیال رکھو، آپس میں چائجا تایا کے بچے ہو. قرآن بڑی عجیب تعلیم دے رہا. دیکھیے کہتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم. دیکھو ارحام سے مراد رشتہ داری، کنبے. اللہ فرماتے، حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ ذہن میں رکھیں، فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ کنبے، تمہاری یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. ولا اولادکم، اور تمہارے بچے بھی کام، کیونکہ ان بچوں کی خاطر تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے خط لکھا تھا. اور آج بھی بھائی جان یہ اس زمانے کا واقعہ، آج کا واقعہ بتا رہا ہوں. جوڑیں اپنے آپ کو قرآن سے. سود کھانے والے سے پوچھیں سود کیوں کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جی سودی لین دین کر رہا ہوں بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، یورپ میں پڑھ رہے ہیں جی، ڈالر بھیجنے. رشوت کھانے والے یہ جتنے بھی سرکاری ملازم اللہ معاف فرمائے، ان سے پوچھو کیوں رشوت لے رہے ہو؟ کہتے ہیں بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ڈالر بھیجنے. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں، وہاں پیسے بھیجنے. کاروباری لوگ ہیں، رشوت دیتے لیتے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ جی بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کو پیسے بھیجنے. تنخواہ سے وہ پورے نہیں ہوتے اور ہنڈی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، پکڑے صرف سیاست جان جاتے ہیں. یہ جو بیوروکریٹ ہیں یہ نہیں پکڑے جاتے، یہ جج ہیں یہ نہیں پکڑے جاتے، دوسرے نہیں پکڑے جاتے. پکڑنا تو سب کو پکڑ. ہم تو جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو پیسے جو نا بھائی وہ بھائی بیچتے سے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، تنخواہ کیا جسے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا، ڈالر بھیج رہے ہیں بھائی. افسر ٹھیکیدار سے پیسے لے کے باہر بھیج رہے ہیں ڈالر بنا کے، رشوت کے پیسے جا رہے ہیں ادھر. اللہ فرماتے ہیں تمہارے یہ بچے قیامت کے دن تمہارے کام. بھائی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بچے جن کے لیے تم رشوت لے لو، جن کے لیے تم سود کھا رہو، جن کے لیے تم ناجائز منافع خوری کرو، ملاوٹ کر لو، فلاں کر لو، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے. بھائی جان بات یہ ہے کہ اب تو یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ قیامت تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی یہ بچے کام نہیں آتے. کبھی ایسے بچے والدین کے کام آئے ہیں؟ حرام کے پلے ہوئے بچے کبھی والدین کی خدمت، فرما برداری یا عزت نہیں کرتے. آیت آتے ہیں جمعے میں دعا کریں جی بچے نافرمان ہیں جی. بھائی کھلایا کیا ہے؟ رشوت کے پیسے، کیسے فرما بردار ہوں گے؟ حضرت سفیان ثوری کا وہ مجھے بہت بڑے بزرگ ہیں اور حدیث کے راوی ہیں، ان کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا سرکشی کرے. کون؟ گھوڑا سرکشی کرے، میرے بچے نافرمانی کریں، میں فوراً توبہ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اپنے رب کی کوئی نافرمانی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ماتحت میرا گھوڑا میرے نافرمان ہو رہا، میرے بچے میرے نافرمان ہو رہے. شاید میں اپنے بڑے کی نافرمانی کر رہا ہوں تو میرے چھوٹے میری نافرمانی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حکمران یہ کر رہے ہیں، بھائی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے ایسے حکمران مسلط کر دی. اس لیے ہر دعا نماز کے ساتھ دعا کریں یا اللہ کوئی نیک صالح قیادت عطا فرما جو اسلام کے لیے بھی مفید ہو، پاکستان کے لیے بھی مفید ہو، ہمارے لیے بھی مفید ہو، فائدہ مند ہو، ہمارا درد رکھتا ہو. نماز میں دعا کا حصہ بنا دیں.
ہمارے اندر کوئی ایسی نافرمانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ گھوڑا نافرمان ہو رہا ہے. اس لیے سلیقہ یہی ہے کہ بچے نافرمان ہوں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے پھر دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے کہ یہ میرے بچے میرے نافرمانی کر رہے ہیں. اس کا طریقہ ہی توبہ ہے. اور سفیان ثوری فرماتے ہیں جیسے ہی میں توبہ کرتا ہوں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھوڑا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرمانبردار ہو جاتا ہے. اب گھوڑے تو نہیں، گاڑی خراب ہو جائے تو سمجھیں کوئی مسئلہ ہے. توبہ کرتے ہیں. بعض لوگ روز گاڑی خراب ہو رہی لگتا ہے کہ کوئی اللہ ناراض ہے. جو چیز تمہارے ماتحت ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو رہی، اصل میں خرابی تمہارے اندر ہے، اپنے بڑے کی نافرمانی کر رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں یہ بچے یہ کام نہیں آئیں گے. کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ بچے کام نہیں آئیں گے. آپ کے حاتم بن ابی بلتہ خط لکھ رہے تھے، یہاں بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو نا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ قرآن میں دیکھیں، قرآن بار بار ایک مضمون کو دہراتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بار بار کیوں آ رہا ہے. بھائی صاحب ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے قرآن دوبارہ سمجھا دیتا ہے. یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے یہ تو سمجھانے کا انداز ہے قرآن کا. دوبارہ بھی وہی مضمون قرآن بتاتا ہے. کیوں؟ دوبارہ بھی اگر توجہ نہیں ہوئی تو تیسری مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے شاید توجہ ہو جائے کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہاں بھی یہ فرمایا، اس سے پہلے بھی لا يسأل حمیم حمیما. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ دوست دوست کو نہیں پوچھے گا. کوئی دوست دوسرے دوست کے کام، کوئی دوست آپ کا ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا جی یہ میرا دوست ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں ان کی سزا مجھے مل جائے. پیشکش کوئی نہیں کرے گا. لا يسأل حمیم حمیما. یہاں بھی یہ کریں کہ بھائی بچوں کے بارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گا. اپنے آپ کو سنبھالو. یہاں پر بھی یہی حضرت حاتم بن ابی بلتہ سے یہی کہا جا، ان کی وساطت سے ہمیں اور سب کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یاد رکھیے کہ لن تنفعکم ارحامکم، یہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں نفع قیامت کے دن، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے بچے کوئی تمہیں نفع پہنچائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. دیکھا جن بچوں کے لیے رشوت لیتے، سود کھاتے، حرام کھاتے، ملاوٹ کرتے، دھوکہ دہی کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے قیامت کے دن تمہارے کام یہ سود کے پیسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ کو جتنے جو نا سود کھانے کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی سزا مجھے مل جائے. ہاں جی، بچے یہ نہیں کہیں گے. دوست کوئی لا يسأل حمیم حمیما، دوست کو نہیں پوچھے گا. اور ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اسلام کو نقصان پہنچاؤ، جاسوسی کرو، عذاب اور تکلیف تمہیں ہوگی، بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے. لن تنفعکم، حرف لن جو ہے یہ یاد رکھیے نفی تاکید کے لیے، ہرگز کام نہیں آئیں گے بچے. خاندان رشتہ داریاں ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے یفصل بینکم. دیکھیے یفصل بینکم، اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ فصل جدائی. کیا مطلب؟ جدائی ڈال دے گا.
کوئی اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی عدالت میں نہیں آئے گا، اکیلے آئے گا، جدا جدا جدائی ڈال دے گا۔ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی عدالت میں نہیں آئے گا، یفصل بینکم، جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، اکیلے آؤ گے اپنا حساب کتاب بستہ لے کے۔ عجیب بات ہے، بچے ساتھ ہوں تو باپ کی پٹائی ہو جائے کیا کریں گے؟ چھڑا دیں گے، کہتے نہیں اکیلے آؤ گے، پٹو گے تو اکیلے ہی پٹو گے، بچے نہیں کام آئیں گے۔ اور کیا، اکیلے آؤ گے، تمہاری پارٹی تمہارے ساتھ، یہاں تو عدالت میں کوئی لیڈر جاتا ہے، پیچھے اس کے جو ہے نا کوئی پارٹی والے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں عدالت کے اوپر، اکیلے ہی آؤ گے۔ جتھے ساتھ نہیں ہوں گے، گروپ ساتھ نہیں ہوں گے، فرقے ساتھ نہیں ہوں گے، بچے ساتھ نہیں ہوں گے، یفصل بینکم، تمہارے درمیان الگ الگ کر دیں گے اللہ تمہیں۔ فرادا فرادا، قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ بھئی اکیلے اکیلے آؤ گے، بھئی اللہ کی عدالت میں اپنا اپنا حساب چکانا ہوگا، اس لیے یاد رکھیے سب اپنی اپنی فکر کریں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ کہ ایک مضمون، ایک دوسری جگہ، تیسری جگہ، کہ بھئی ایک جگہ کوئی غفلت ہو جائے تو اس لیے قرآن کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ایک جگہ جو ہے نا چوٹ لگے نہ لگے تو دوسری جگہ جا کے چوٹ لگ جائے، تیسری جگہ جا کے چوٹ لگ جائے۔ اس لیے نماز کا ذکر تو بھائی یاد رکھیے، کہتے ہیں کوئی 72 مرتبہ قرآن میں آیا ہوا ہے لفظ صلات کے ساتھ، کیوں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ قرآن کو ایک مرتبہ پڑھیں گے 72 مرتبہ، ایک چوٹ تو لگے گی کہ بھائی نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر بار بار ہوتا ہے، فلاں کا بار بار ہوتا ہے، مختلف انداز سے، مختلف تعبیر، مختلف اسلوب سے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر ایک اسلوب سے بات سمجھ نہیں آئی، دوسرے اسلوب سے، انداز کلام سے شاید سمجھ آ جائے، پھر تیسرے سے۔ یہ تکرار نہیں ہے، یہ تصریف آیات کہتے ہیں اس کو، مختلف انداز سے سمجھانا۔ قرآن کا تو یہ کام ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو پھر یاد رکھیے قرآن پھر ہمارے خلاف حجت بن کے قیامت کے دن کھڑا ہوگا کہ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مطلب ہے کہ اسلوب آپ کہتے ہیں نا عربی کا لفظ ہے تو وہ اسٹائل، ایک اسٹائل سے سمجھایا، پھر دوسرے اسٹائل سے سمجھایا، پھر تیسرے اسٹائل، سمجھنا ہی نہیں چاہتا بابا جی، کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات کی جگہ مولوی کو بیچ میں نہ لاؤ، خود پڑھو۔ لیکن یہاں مصیبت یہ کہ ہمیں انگریزی بھی آتی ہے، ہمیں فرانسیسی زبان بھی آتی ہے، ہمیں فلاں زبان بھی آتی، ایک عربی نہیں آتی، قرآن کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ اگر عربی آتی بھی ہے تو وہ بازار والی عربی آتی، قرآن کی عربی الگ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں ہوں۔ قرآن کی زبان عربی ہے اور ہم عربی جانتے، چلو ترجمہ ہی پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ تو قرآن کا مضمون ترجمے میں منتقل ہو ہی جاتا، الحمدللہ اسے رہنمائی ہدایت تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کون سا مشکل بات ہم قرآن بتا رہا ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے یہ کنبے تمہارے کام نہیں آئیں گے، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے بچے کام آئیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ بھائی اس کے لیے کوئی افلاطون کے دماغ کی ضرورت ہے؟ اعلان ہو رہا ہے، ضروری اعلان سننے لگا، یہی اعلان ہے۔ فرمایا یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اکیلے اکیلا ہوگے، بچے سمیت۔ جن بچوں کو پال بوسنے کے لیے امریکہ میں ڈالر بھیجتے رہے، وہ بچے تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، قیامت کے دن اکیلے حساب دینا ہوگا۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتے، اللہ حاضر و ناظر ہے،
جو تم کام کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ میں نے فلاں غلط کام کیا کسی نے دیکھا ہی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بار بار نقل کرتا ہوں کہ چور چوری کرتا ہے، چوری کا سامان گھر لاتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کسی نے دیکھا نہیں، حضرت فرماتے تھے دیکھنے والے نے تو دیکھ لیا۔ اور یہاں یہی کہا جا رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے تمام اعمال کو اللہ دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، اور اس کا بدلہ اور اس کا جو ہے نا بھائی یاد رکھیے جزا و سزا کا نظام قائم کریں گے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔